तक पैगाम पहुँचे इसके लिए कोशिश की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कल से जब से ये काफ़िला लखनऊ से आया है, लखनऊ से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 55 लोगों पर मुश्तमल काफ़िला हमारे यहाँ पहुँचा है, जिसमें सूबे राजस्थान के मुख्तलिफ़ अज़ला के, बल्कि ये कही कि सूबे राजस्थान के तमाम वो तलबा जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा में ज़ेर तालीम हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह नदवतुल उलमा से यहाँ हमारे अपने वतन मनोर थाना और खैरुल मदारिस बांसखेड़ा में माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। और अब उनकी छुट्टियों के अय्याम हैं, अब वो यहाँ से अपने अपने वतन राजस्थान के मुख्तलिफ़ अज़ला और मुख्तलिफ़ शहरों में वो जाएंगे और अल्लाह उनकी आमद को खैर का ज़रिया बनाए। और हमारे अकाबिर जो जिनकी माशाल्लाह ये एक कहकशा आपके सामने है, ये सब हज़रात मुल्क व मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं और ये हज़रात भी अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ आए हैं। और सबके आने का मकसद यहाँ इस इलाक़े में बतौर ख़ास दीन की मेहनत है, अल्लाह का फ़ज़ल है। कल से इज्तिमा चल रहे हैं जिसमें तालीमी बेदारी, क़याम इंसानियत और इस्लाह मुआशरा के उन्वान से बराबर गुफ्तगू चल रही है। कल माशाअल्लाह असर के बाद मनोर थाना में दारुल उलूम दार अरक़म की ज़मीन हमारे खलील इंजीनियर साहब जो कोटा में हैं, उन्होंने तकरीबन 3 बीघा की ज़मीन वक्फ की है हाईवे पर, और वो करोड़ों की मिल्कियत है। अल्लाह का फजल, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको इसका अपने शाय निशान बेहतर सिला अता फरमाए। वहाँ दारुल उलूम दार अरक़म इंशाअल्लाह कायम होगा। दार अरक़म पब्लिक स्कूल अभी जारी है, लेकिन उसके लिए इंशाअल्लाह नई तामीर होगी और उस पर दुआया नशिस्त अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना अम्मार हसनी मुद्दल्लुल आली के साथ ये अंजाम पाई और शहर का एक बड़ा तबका वहाँ मौजूद था। कल मगरिब के बाद क़याम इंसानियत का एक तारुफ़, क़याम इंसानियत का काम मुल्क व मिल्लत के लिए और ख़ास तौर से जिस मुल्क में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उसमें कितना ज़रूरी है, इसकी अहमियत पर माशाअल्लाह हमारे साथ हमारे रफ़ीक़ सफ़र और रफ़ीक़ दर्स मौलाना कौसर नदवी साहब का एक पुरमग़ज़ खिताब हुआ। और जो हमारा इलाका है और इस इलाके के एक मख़सूस हालात और मख़सूस आबो हवा यहाँ की बनी हुई है, तो उस मख़सूस हालात में यहाँ के मुसलमानों को क्या करना है, किस तरह से वो यहाँ रहें और यहाँ कशीदगी का माहौल ना हो, इस पर एक शानदार गुफ्तगू हुई। और अल्लाह का फज़ल है पूरे कस्बे के अंदर इसको महसूस किया गया और उस बयान से दिलों की तब्दीली का बड़ा एहसास हुआ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह के और भी प्रोग्राम और इस तरह की मुफीद बातें हम सबके सामने आती रहें। इंशाअल्लाह मौलाना कौसर नदवी साहब का आज खिताब भी होगा और इंशाअल्लाह वो भी अल्लाह उसको मुफीद बनाए। इसके बाद माशाअल्लाह सुबह से फिर प्रोग्राम होते रहे। कल उलमा की एक नशिस्त जामा मस्जिद मनोर थाना में ईशा के बाद हुई और उसमें हज़रत मौलाना अम्मार साहब मुद्दल्लुल आली ने खिताब फरमाया और अहम बातों की तरफ तवज्जो दिलाई। और फिर सुबह में वहाँ से रवानगी हुई। माशाअल्लाह मदरसा हमारा खान में भी उलमा से और मकामी अहबाब से मुलाकात रही। उन्होंने हमारे उलमा का, नदवतुल उलमा से आए तलबा का और जयपुर से माशाअल्लाह उलमा के 40 अफराद पर तकरीबन मुश्तमल वफ़द आया हुआ, उसका सबका माशाअल्लाह उन्होंने इस्तेमाल किया। सबको आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत का ये सलूक ने सबको मुतासिर किया, तरफ़ैन को मुतासिर किया। और उसके बाद माशाअल्लाह ये प्रोग्राम चल रहे हैं, अल्लाह का फज़ल है। हाँ, इससे पहले मौलाना इंसार साहब ने तज़कीर फरमाई कि बल्कि जब चाचौड़ा में माशाअल्लाह जब ट्रेन से उतरे तो वहाँ के अहबाब को ख़बर हुई, माशाअल्लाह पूरा चाचौड़ा शहर ने पूरा वालिहाना इस्तक़बाल किया। चंद घंटों में बड़ी उन्होंने तैयारी की और बहुत मोहब्बत का सलूक किया। और बल्कि कल रवानगी के मौके से भी उन्होंने एक अहम नशिस्त रखने का इरादा किया है। जो लोग उस मौके से नहीं आ सके थे तो कल वहाँ भी प्रोग्राम होगा। ये तो एक इजाफी बात रही, अल्लाह का फज़ल है कि प्रोग्राम चलते रहे। आज हमारे दरमियान में माशाअल्लाह जो पुराने काम करने वाले तबलीग के अहबाब थे उनके दरमियान में भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। हमारे इस सफ़र में एक अहम कड़ी जनाब मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब वो भी हमारे साथ में हैं। मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब माशाअल्लाह ये वो हैं जिनको मौलाना साद साहब का बड़ा एतमाद हासिल है और अरबी ज़बान का माशाअल्लाह बड़ा अल्लाह ने इनको मलका अता फरमाया। सऊदी अरब में इनका एक अच्छा खासा वक्त गुजरा है और अल्लाह का शुक्र दारुल नदवतुल उलमा के उस्ताद हैं। और अरबों के जितने भी तर्जुमे होते हैं, ख़ास मौक़े होते हैं, इनको मरकज़ निज़ामुद्दीन बुलाया जाता है और ये जाते हैं और माशाअल्लाह वहाँ तर्जुमानी का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। और बल्कि जो इतने इज्तिमात होते हैं, भोपाल अभी इज्तिमा आपका हुआ था, अरबों के पूरे तर्जुमे मौलाना ही से मुताल्लिक़ थे। तो अल्लाह का फज़ल है कि हमारे मौलाना ज़फ़रुद्दीन नदवी साहब मुद्दल्लुल आली को ये सआदत हासिल है। तबलीग में माशाअल्लाह इनके वालिद भी बड़ा उनका काम था लखनऊ में और इस वक्त लखनऊ के मरकज़ के ज़िम्मेदारों में भी मौलाना हैं।
اور ان کے یہاں نشست ہوئی ہے اور ان کا قیام ہے. آج بھی انشاءاللہ اجلاس عام میں وہ دعوت کے موضوع پر امت کے لیے دعوت کتنی ضروری ہے انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو کریں گے. بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ اسی طرح سے جمعے کے دن جو بابرکت دن تھا اس سے فائدہ اٹھایا گیا اور اس کو مفید بنانے کے لیے یہ کوشش کی گئی کہ وہ پورے تحصیل میں بلکہ ہمارے 40 کلومیٹر کے اطراف میں ہرناودا، منور تھانہ، اکلیرا سب جگہ اور جتنے بھی ہمارے آس پاس کے دیہات ہیں ان سب میں مجمع عام مسلمانوں تک بات پہنچائی جائے. اس لیے کہ اجلاس عام میں ظاہر ہے کہ ہر کس و ناقص نہیں آ سکتا ہے تو کم سے کم ان کے کانوں تک بات پہنچے. الحمدللہ تقریباً 22-23 مقامات پر جمعے میں خطابات ہوئے ہیں. ہمارے علماء نے وہاں جا کر سب سے خطاب کی اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ فائدہ صرف مردوں تک نہ رہے بلکہ ہماری وہ خواتین جو ہمارے معاشرے اور سماج کا ایک بڑا حصہ ہے وہ بھی اس سے محروم نہ رہیں. اس کی وجہ سے تقریباً 45 مقامات پر مستورات کے اجتماعات بھی جمعے کے بعد سے ہوئے ہیں اور ہمارے علماء اور فضلہ کی آمد کو مفید بنانے کے لیے پروگرام کیا گیا. اور اب یہ ایک نشست ہے جس میں علماء اور ائمہ علاقے کے عمائدین ان کے ساتھ یہ اجتماع ہے. یہ واضح و نصیحت کا اجتماع نہیں ہے بلکہ تعلیمی اصلاحی کمیٹی اس اجتماع کو منعقد کرتی ہے تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے تعارف ہو اور ظاہر ہے کہ یہ تعارف دین کے کام کے لیے تعاون کا ذریعہ بنتا ہے. ہمارے حضرات علماء جو تشریف لائیں ان سے بھی آپ واقف ہوں کہ یہ ملک و ملت کی کیا خدمت کر رہے ہیں اور یہ بھی ہمارے اپنے علاقے سے واقف ہوں کہ یہاں علماء کیا محنت کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے ایک دوسرے کا تعارف ہوگا، تعارف نام کا نہیں کام کا تعارف ہوگا تو اس سے دینی کاموں کو تقویت ملے گی. یہ نشست صرف اس لیے رکھی گئی ہے، کوئی واضح و نصیحت کی مجلس نہیں ہے اور آپ اس ذہن سے نہ بیٹھیں نہ آپ کو اس طرح سے بلایا گیا ہے. اور یہ اس میں ایک چائے کی نشست بھی رکھی گئی ہے کہ اسرانہ بھی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دینی مذاکرہ بھی ہو جائے گا. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ یہ نشست اچھی ہماری کارآمد ہو اور اب اس کے بعد اجلاس عام ہوگا انشاءاللہ. اجلاس عام میں طلباء بھی اپنی کچھ جو تقریریں وہ پیش کریں گے اور اس کے ساتھ میں انشاءاللہ مکابر سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. یہ اس طرح سے اور رات کو 10 بجے تک انشاءاللہ پروگرام کو مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی کھانے کا بھی نظام ہے. اور اللہ اس اجلاس کو پوری امت کے لیے، ہر فرد کے لیے اور خاص طور سے اللہ نے ہم لوگوں کو یہ اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے. سب سے پہلے تو ہم اس کے محتاج ہیں کہ اللہ اس کو ہمارے لیے مفید بنا دے اور پھر پوری امت کے لیے اللہ اس کو مفید بنائے، اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں. اور جن مقاصد سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے کہ دین کے اندر استحکام، دین کے اندر مضبوطی، ہر مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں اختیار کرے اور نئی نسل کی فکر کی جائے، نئی نسل سے غافل نہ ہو جائے. ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ ہمارے اپنے بچے ہیں. ان بچوں کو بہتر تعلیم سے ہم آراستہ کریں، ان کو بہتر دین سکھلائیں. یہ بہترین ہدیہ، بہترین تحفہ اور نسل کے ساتھ ان کی جو ہماری اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے اس کی امانت کی حق کی ادائیگی کا بہتر طریقہ ہے کہ ہم ان کو اسلام کی تعلیمات سے آشنا کریں. بہرحال یہ اجلاس انہی مقاصد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے راجستھان کے مختلف اضلاع میں یہ ہوا. اس طرح سے علماء کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا، ملاقاتیں ہوئیں، اس کے اچھے اثرات پڑے. آپ حضرات بھی بعد میں اگر کوئی بات ہو تو اس کو بلا تکلف پیش کر سکتے ہیں. کوئی ملک و ملت کی خدمت کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی رائے ہے تو ماشاءاللہ ایک ہمارا ایک اچھا مجموعہ یہاں پر موجود ہے، اس کے سامنے کوئی بات مفید آئے تو وہ بہت اچھی بات ہوگی. تو یہ صرف سنانے کے لیے نہیں بلکہ مذاکرے کے لیے ایک نشست رکھی گئی ہے جس میں اس طرح کی گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت آپ کی آمد کو خیر کا ذریعہ بنائے. میں اس موقع سے بطور تذکیر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ میں مولانا ظفر الدین صاحب ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موقع سے بطور تذکیر کے آپ یہ اس موضوع پر گفتگو فرما دیں. علماء کی کیا ذمہ داری ہے، علماء کے کیا فرائض ہیں، ہم کو ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور علماء، ائمہ، عمائدین شہر وہ سبھی اسی اس زمرے میں آتے ہیں کہ ان کو اس وقت ملت کے کن فرائض کو انجام دینا چاہیے. میں مولانا ظفر الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ چند منٹ مختصر اس موقع سے گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، نہایت ہی قابل قدر حضرات علماء کرام، عمائدین شہر اور میرے عزیزوں اور دوستوں اور بھائیوں، اس وقت کی نشست جیسا کہ آپ حضرات نے سنا وعظ و نصیحت و تذکیر کی نہیں ہے بلکہ ایک مذاکرے کی ہے. سب سے پہلے
اہل علم کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے اخلاص اور فنائیت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے اوپر خاص طور پر یہ ذمہ داری دی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض موقعوں پر یہ بات ذکر فرمائی کہ صرف وراثت نبی اور نبی کا وارث ہونے کے لیے علوم اور حکمت کا لے لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نبی والا غم اور نبی والی فکر اس کو بھی لینا اصل اساس ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، جس کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، جس کے اندر یہ غم پیدا ہو جاتا ہے امت کے حال کو دیکھ کر۔ اسی لیے ہمارے وہاں دعوت کے میدان میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے بار بار کہ اصل علماء میدان میں اترے اور اتر کر امت کے حال کو دیکھے کہ امت کس حال کے اندر ہے، تو پھر ان کے اندر امت کے ارتداد کا اور امت کی جہالت کا غم پیدا ہوگا۔ اور جب تک ہم اتریں گے نہیں، اپنی چہار دیواری کے اندر ہم محدود رہیں گے، تو پھر میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہمارے سامنے امت کا حال کھلے گا ہی نہیں، ہم جان ہی نہیں سکیں گے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، چونکہ یہ لمبی بات نہیں کرنی ہے۔ ہم لوگ دلی میں تھے، ہمارے ساتھ ایک عرب جماعت تھی، اس میں مکہ مکرمہ کے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان آیا جو الحاد کا شکار تھا، اس کے نانا ماشاءاللہ بڑے دیندار، اس کے والد بڑے دیندار، لیکن وہ الحاد کا ایسا شکار تھا کہ وہ اللہ کی ذات عالی پر اعتراض کر رہا تھا۔ اس وقت پر ایک عرب بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یا شیخ لا تنظر الى هذا الشاب، تفضل عندنا انظر الى شبابنا الذين اصبحوا الان عابدين الشياطين، شیطان کے پجاری بن چکے، جس کو ہمارے انگریزی میں اصطلاح نومیٹیز کہتے ہیں۔ کتنے مسلمان اس وقت ایسے ہیں نوجوان جو شیطان کے پجاری بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے۔ اس لیے دو باتیں ہیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس امت کو اس ردت سے نکالنے کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، ہم مدارس کے اعتبار سے کیا کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ مدارس قلعے ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت یہ ان فاسد جگہوں سے نکال کر لاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر اسی میں سے ہی وہ لوگ جو مدارس میں جاتے، کتنے ہمارے پاس طلبہ ایسے آج ندوۃ العلماء میں جو یونیورسٹیز میں کالجز کے اندر پڑھتے تھے، اور ان کا حال انہوں نے جو بیان کیا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں تعلیم کے میدان میں اور تبلیغ دعوت کے میدان میں، اسی لیے تربیت کے میدان میں اور پیام انسانیت کے میدان میں ہمیں امت کے حال کو دیکھ کر ہمارے اندر غم پیدا ہو اور ہم کچھ کر جانے والے بنے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ حاضری ہوئی، میاں جی محراب بھی تھے، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، قاری ظہیر صاحب۔ ہم لوگ جب گئے وہاں، مولانا بیمار تھے، بس یہ آخری ایک واقعہ ذکر کر کے، چونکہ فکری مجلس ہے، مولانا کے پاس جس وقت ہم لوگ گئے، مولانا سخت بیمار تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے اس وقت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں، میں ان کو یاد کر رہا ہوں، ان کے غم کو، ان کی فکر کو یاد کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی فکر کو بیان کرتے تھے کہ میں نے ایسا روتا ہوا پایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جس کو بیان نہیں کر سکتا۔ مولانا فرمانے لگا ایک مرتبہ میں نظام الدین گیا، نظام الدین مرکز میں جگہ نہیں تھی سونے کی، پہلے چھوٹا مرکز ہوا کرتا تھا، تو ہم نے سوچا پڑوس کی کسی مسجد میں جا کر آرام کر لیں۔ وہاں پر جب ہم آرام کرنے کے لیے گئے، اندھیرا تھا، آدھی رات گزر چکی تھی۔ حضرت مولانا محمود حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے خاص دوست تھے، انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا، اور ابھی خطبات محمودیہ چھپی ہے، خطبات محمود، اس میں اس واقعے کا تذکرہ بھی ہے۔ میں ہی ترجمہ کر رہا تھا، اور وہ مولانا کا بیان تھا بلند شہر کے اجتماع میں، تو مولانا نے ذکر کیا کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کوئی شخص اندھیرے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا ہے۔ تو جب قریب گئے تو جا کر دیکھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس وقت مولانا نے ایک جملہ بولا، کوئی تنہائی کو رونے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی تنہائی کو اللہ کے سونے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے۔
تو یہ غم اور یہ تڑپ جب پیدا ہوئی تو اللہ نے کتنا بڑا کام لیا. اس کو حضرت مولانا منصور نعمانی صاحب نے آخری جملہ سنیے، انہوں نے فرمایا دیکھو کام کرنے والوں، میں تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں. میں اللہ رب العزت نے اس بندے کے اخلاص کی بنیاد پر اس مبارک کام کو پورے عالم کے اندر پہنچا دیا. اور اگر کام کرنے والے اور علماء اسی اخلاص کو لے کر اٹھیں گے تو اللہ پاک پورے عالم کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنا دے گا. اس وقت ہمیں اپنے ماحول میں تعلیم کے اعتبار سے بھی بیداری لانی ہے، دعوت کے اعتبار سے بھی فکریں کرنی ہے، اور جو محنتیں جہاں پر جس طریقے سے دین کی ہو رہی ہیں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء اس کو سراہیں اور علماء اس کو آگے بڑھائیں. بے غرض بن کر ہمیں کام کرنا ہے، دنیا کی کوئی طلب نہ ہو. حضرت مولانا نے تو کتنے واقعات بیان کرتے ہیں اللہ والوں کے کہ وہ کس قدر بے غرض بنے، وہ دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی، کس طریقے سے وہ بادشاہوں کے سامنے اپنے پیروں کو پھیلائے رہے. پھر کہا گیا جو پیر پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا. تو اس طرح سے ہمیں کس طرح سے کام کرنی ہے اس کو پورے علاقے کے اعتبار. اور اس کے لیے ہم لوگ سعودی عرب میں تھے، ایک دورہ تھا کہ تخطیط المستقبل، جو ہمارے کام ہوں اس کے پہلے سے ہم پلاننگ کریں، 10 سال آگے کی پلاننگ کریں، 20 سال آگے کی پلاننگ کریں، سوچ کر اور پھر خطوہ قدم بقدم ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ راہ ہموار کر دیں گے. جتنے مدارس، جتنے جامعات ہیں، ایک ایک طالب علم سے شروع ہوتے ہیں. ہمیں کوئی چیز حالات مایوس نہ کریں. ایک بات یہ ہے ہم حالات کو دیکھ کر حالات کا رونا روئیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے، لیکن کام شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آگے ترقی کرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ میں اور فنائیت کے ساتھ میں کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ مولانا ظفر الدین صاحب کی پر اثر بات کے بعد ہم اپنی اس نشست کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس موقع سے ہم اپنے خاص طور سے علماء اور وہ علماء جو مدارس میں اور اسکول میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو بطور خاص ہم مخاطب کر رہے ہیں کہ آج ہمارے اس قافلے میں جہاں ماشاءاللہ اس وقت یہ سمجھیے مختصر نہیں بہت اہم مجموعہ ہے، پورا صوبہ راجستھان یہاں جمع ہے، اور اللہ کا فضل ہے، اور راجستھانی نہیں بلکہ ماشاءاللہ مدھیہ پردیش، اندور، بھوپال، اجین، ودیشا ادھر کے علماء بھی ہمارے اس قافلے میں یہاں شریک ہیں. اور ماشاءاللہ یہی نہیں بلکہ ساؤتھ انڈیا سے بھٹکل سے بھی ہمارا ایک قافلہ مولانا عبد المقیت صاحب کے سرپرستی میں ماشاءاللہ 3 افراد پر مشتمل وہ یہاں آیا ہوا ہے. یہ ہم سبھی کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. مجھے جو آپ کو توجہ دلانا ہے وہ اس قافلے کی یہ ہماری ایک اہم کڑی مولانا عبد المقیت صاحب، جو آپ کے سامنے ایک بہت سادہ انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک بہت متحرک اور فعال شخصیت ہے. اللہ نے ان کے منہ پر تو کیا کہنا، لیکن تعارف مجھے مجبور کر رہا ہے کہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے. اللہ نے ان سے وہ کام لیا ہے جو ایک انقلابی کام ہے. اور آپ نے یو پی تو انقلاب کی سرزمین ہے، وہاں کا ہر خطہ، ہر شہر وہ اپنی جگہ پر ایک تاریخ رکھتا ہے، اور وہاں افراد اور علماء اور مشائخ ان کی ماشاءاللہ وہ تو ان کا مرکز، ان کا ماوا ہے. لیکن اس رامپور میں جو ماشاءاللہ مادی اعتبار سے بھی بڑی طاقت اور مضبوط شہر ہے، اور علم کے اندر بھی اس کا ایک بڑا مقام رہا، لیکن اللہ جب کام لیتا ہے تو ایسے لیتا ہے کہ اس وقت ہم بلا مبالغہ آپ سے کہیں کہ نوجوان نسل جو رامپور کے اندر ہے اس کا 80% طبقہ سب مولانا کا شاگرد. انہوں نے مائی اسکول کا ایک نظام شروع کیا، اسکول پلس مدرسہ، اور ندوۃ العلماء کے منہج کے مطابق ایسی تعلیم انہوں نے نصاب بھی تیار کیا. وہ جہاں بچے اگر چاہیں تو 10ویں کے بعد وہ پڑھنے کے بعد ثانویہ خامسہ پڑھنے کے بعد وہ چاہیں تو ادھر 10ویں کلاس آگے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ادھر چاہیں تو ندوۃ العلماء بھی جا کر وہ عالم بھی بن سکتے ہیں. ماشاءاللہ ان کے سے جب شروع ہوا تو ہم دیکھنے گئے تھے، تب تو ان کا ایک مدرسہ تھا اور وہ 400-500 پر اسکول اور مدرسہ مشتمل تھا، اور اب ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں، بلکہ ان کی 5-7 برانچیں اسکول قائم ہو گئے. پورا مسلم معاشرہ اپنے بچوں کو ان کے اسکول میں پڑھانے کے لیے بےتاب رہتا ہے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ 22-23 سال کے عرصے میں جو نسل تیار ہوئی ہے پورا طبقہ 80% میں نے آپ سے کہا وہ شاید کمی ہے، میں نے بہت احتیاط کے ساتھ بولا ہے تاکہ کہ مبالغہ نہ ہو، اور اس سے زیادہ بھی ہوگا، وہ سب ان کے اسکول کا پڑھا ہوا ہے. تو بڑی تبدیلی
ताजिर भी हैं तो इस्लामी जहन के साथ, इनका अपना एक निसाब, इनका एक तरबियत का एक निज़ाम है। तो जो उलमा इनका नंबर लें, मौका रहे तो इनके स्कूल का विज़िट करें रामपुर, और जाकर उसको समझें मदरसा प्लस स्कूल कैसे आप कामयाब तरीके से चलाएँ। और हमने बहुत मुफीद तर पाया। मौलाना अब्दुल मुकी साहब हमारे दरमियान में, और क्या बस आगे और कुछ बातें नहीं, आप जाकर देखें, ये मौलाना की खिदमत है। इस काफ़िले में ये भी शरीक है, और अल्लाह का शुक्र है कि इस काफ़िले के हमारे रूह रवां हज़रत मौलाना अम्मार हसनी साहब मुद्दज़िल्लाहुल आली, वो तशरीफ़ फरमा है। ये हम सब की, बल्कि हमारे अपने पूरे इलाके और इस खित्ते की खुशनसीबी है कि मौलाना की आमद यहाँ हुई है। ये हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके पोते हैं, और इस वक्त दारुल नदवतुल उलमा के रूह रवां हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खानवादे से अभी से नहीं, सदियों से जो मुल्क और मिल्लत में दीन की खिदमत ली है, वो अपनी जगह पर एक तारीख़ है, और उलमा उस सबसे वाकिफ़ हैं, और इंशाअल्लाह हमारे हज़रात भी उसको जानेंगे। और ये खिदमत एक नहीं, हमा जहद खिदमत है। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको कौन नहीं जानता, हज़रत मौलाना राबे साहब को कौन नहीं जानता। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस वक्त मुल्क की जान है, मुल्क मिल्लत इस्लामिया की असास और बुनियाद है, उनकी बका की एक बड़ी ज़मानत है। उसकी क़यादत हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद हज़रत मौलाना राबे साहब, और इस वक्त जो क़यादत है मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब, और उसके जनरल सेक्रेटरी में हज़रत मौलाना हमारे बिलाल साहब, जो मौलाना के छोटे भाई हैं वो, और मौलाना के बड़े भाई हज़रत मौलाना अब्दुल्ला हसनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो इस मदरसे के बानी हैं। इस मदरसे का नाम खैरुल मदारिस मौलाना अब्दुल्ला हसनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ही रखा था। और यहाँ वो एक नसीहत कर गए थे, और वो नसीहत मुझे अभी याद आ गई बर वक्त। अच्छा है मैं आपको सामने उसको भी जिक्र कर दूं, ताकि मौलाना का फैज़ जारी रहे। मौलाना ने यहाँ फरमाया था मदरसे के असातिज़ा और दरमियान में कि ये याद रखिए, हमेशा याद रखिए, रज़्ज़ाक़ से ताल्लुक़ कायम करना है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ के ऊपर कोई ख्याल नहीं करना है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ की तरफ तवज्जो ना कीजिएगा, रज़्ज़ाक़ से ताल्लुक़ कायम कीजिए। अल्लाह मदरसे वालों को ख़ास तौर से ये नसीहत है कि वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ के पीछे ना पड़ें। मदरसे रज़्ज़ाक़ चलाता है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ नहीं चलाते। अल्लाह के बंदे ये नहीं चलाते, ये मालदार नहीं चलाते, अहले सरवत नहीं चलाते, ये सियासत वाले नहीं चलाते। मदरसे दीन के जितने भी काम हैं वो अल्लाह करते, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम कीजिएगा। इन लोगों के ऊपर ऐसी निगाह न डालिएगा, इनके साथ लजाजत का मामला इस तरह से आहुजारी का मामला कि आप देंगे तो मदरसा चलेगा, तनख्वाहें मिलेंगी, कभी ये ख्याल में ना लाइएगा, और कभी इनके सामने गिड़गड़ाइएगा नहीं। ये नसीहत की थी, और अल्लाह का फजल है कि मौलाना की नसीहतों को हम लोग बार बार मुज़ाकरे में जब भी मीटिंग होती है खैरुल मदारिस की, इसको तज़किरे में लाते हैं, और वही बरकतें आज यहाँ मौलाना की पहुँच रही हैं। और उस दिन का दिन है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह नवाज रहा है। इस मदरसे में अल्लाह का शुक्र है, माली बहरान कभी नहीं हुआ, चाहे कोरोना का ज़माना रहा हो या कैसा भी रहा। मौलाना की नसीहतें, वरना लोग परेशान हो गए, घरों का निज़ाम चलाने के लिए मुश्किल हो गई। लेकिन इदारे अल्लाह का शुक्र है, और ऐसे हज़ारों इदारे अल्लाह का शुक्र है, वो चलते रहे। लेकिन एक यहाँ अल्लाह ने एक नेमत अता फरमाई थी, उसका तज़किरा आपके सामने आ गया है। बहरहाल तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वो ख़ानदान जिसको अल्लाह ने ऐसा नवाजा है, जिसका इस्तिग़ना, जिसका इखलास, ये सब एक बेमिसाल चीज़ें हैं, इख्तियार करने की चीज़ें हैं। वो बड़ी खूबियों कमाल की चीज़ें हैं। लोग कमाल देखते हैं ज़ाहिरी ओहदों में, मनसब में, लेकिन खूबियों में कमाल नहीं देखते। अल्लाह ने इस खानवादे को जो खूबियों से नवाजा है वो हम सबके लिए मिसाल है। इनकी इन खूबियों की वजह से मिल्लत इस्लामिया हिंदिया ने पूरा निज़ाम संभाल लिया है, इन आज़ाद के हवाले कर दिया। इस वक्त नदवतुल उलमा चंद सालों से नहीं, सदी से जायद से अल्लाह का फजल इनके असलाफ के हाथों से ये चल रहा है, और अमानत के साथ चल रहा है, दयानत के साथ चल रहा है। ये हजरात वो हजरात हैं, मैं बताना चाहता हूँ आवाम को, मदरसे का, दारुल उलूम का एक रुपया तो वो एक रत्ती यहाँ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक रोटी वहाँ नहीं खाते हैं, अपना खाना इनके असलाफ ने खाया है। और आज भी ये रिवायत कायम है, इन अखलाफ के अंदर वो रिवायत कायम है। दारुल उलूम से अदना इस्तिफादा नहीं, दारुल उलूम के लिए इशारा कुर्बानी। अभी नाजिर आम है आप नदवतुल उलमा के, लेकिन सबकी तनख्वाह है, लेकिन इस खानवादे की कोई तनख्वाह नहीं, नाजिम नदवतुल उलमा की कोई तनख्वाह नहीं, नाजिर आम की कोई तनख्वाह नहीं है। ये बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और यही इखलास और यही लिल्लाहियत इस इदारे को आगे बढ़ा रहे हैं, मिल्ली कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, इनसे इमामुल मुत्तकीन बनाए हुए हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए मिसाल हैं। हम लोगों को इन चीज़ों को इख्तियार करना है, ताकि दीन का बेहतर से बेहतर काम कर कर हम अल्लाह की रज़ा को हासिल कर सकें। और ये सब उस वक्त होगा, अभी मौलाना ने जिक्र किया था सुबह तफसीर में, मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने, इब्तिगाअन लिवजहिल्लाह, कि जो लोग अल्लाह की रज़ा को सामने रखेंगे अल्लाह उन्हीं से राज़ी होगा।
جو اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں گے اللہ انہیں سے راضی ہوگا. اللہ کی رضا کو بغیر ابتغاء لوجہ اللہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ہم علماء اس بات کی طرف خصوصی توجہ کریں اور ان حضرات سے جو ہمارے سامنے عملی درس ہے، چاہے آپ کو ظاہر سے کوئی درس نظر آتا ہو، ان کی شخصیت ہمارے لیے عملی درس ہے، ان کا وجود ہمارے لیے باعث رحمت و برکت ہے. آج اللہ کا فضل ہے کہ یہ برکت خاندان کے فرزند ارجمند ہمارے درمیان میں آئے ہیں، اور مولانا بلال صاحب، حضرت مولانا بلال صاحب کے بیٹے بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ میں آئے، ان کے بھتیجے حماد بھی ساتھ میں آئے. تو یہ مبارک خاندان آیا ہے، اور ان کی صحبت یہ اللہ چند گھڑیاں ان کے ساتھ گزارنے کو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. ان حضرات کو بھی قبول فرمائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہم سبھی کو ان حضرات کے اور ان اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مولانا سے دعا کی درخواست کروں. اس کے پہلے یہ بھی عرض کرتا ہوں، اگر مناسب سمجھیں، طبیعت چاہے تو کچھ باتیں آپ ارشاد فرما دیں، اور اس کے بعد دعا پر مجلس کا اختتام فرما دیں. اور کیونکہ نماز کا وقت 6:25 تک، اچھا، تو ہمارے پاس 5-15 منٹ ہیں. انشاءاللہ اس میں حضرت کی گفتگو ہو جائے گی، دعا ہوگی، اور اگر کسی سے کوئی مذاکرہ کرنا ہو تو ضرور وہ وقت ہے تو مذاکرہ بھی کر سکتے ہیں. دوسری ایک بات اور میں عرض کر دوں، تھوڑا سا میرے رہ گیا تھا کہ اس بات کے تکمیلہ میں کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کس امانت کے ساتھ یہ حضرات ادارے کو چلا رہے ہیں، اور اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے. اس میں حلال و حرام، جائز ناجائز کے ہمیشہ تمیز کی گئی ہے. ندوۃ العلماء میں جیسے یہ حضرات اپنے تئیں مشتبہات سے اجتناب کرتے ہیں، ناجائز کاموں سے اپنی ذات میں جیسے اجتناب کرتے ہیں، ادارے کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہے. ندوۃ العلماء میں تنخواہ کا نظام وہ آج کے کروڑوں سے اب تک پہنچ رہا ہے، اور وہ تنخواہ کا نظام عطیات کی رقم سے دیتے ہیں، زکوٰۃ کی مال سے تنخواہ نہیں دیتے. کوشش کرتے ہیں کہ عطیہ کی اس کا نظام بنایا، اور اس نظام کے تحت یہ حضرات اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. کتنی احتیاط کی بات ہے. اس نزاکت کو وہ لوگ جو ادارہ چلا رہے ہیں، جو ملی کام کر رہے ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے کہ زکوٰۃ، ملت زکوٰۃ ہی دیتی ہے، مسجد میں صدقہ و خیرات ہی دیتی ہے. عطیہ بہت کم مسلمان دیتے ہیں، بہت سے لطائف اس کو بنے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، لیکن یہ حضرات کہ علماء کو جو تنخواہ دی جائے وہ زکوٰۃ کے مال سے نہیں، ہمارے یہاں تعلیم دینے والوں کو عطیے کی رقم سے ہم تنخواہ دیں گے. ماشاءاللہ اس کا اہتمام، اور اس وقت تھوڑا سا ایک وہاں کا نظام آگے پیچھے ہوا اس کی، لیکن فکر پھر بھی کہ نہیں، کوئی ہلا نہیں کریں گے کہ زکوٰۃ کے مد میں کوئی ہلا کر اور اسی طریقے سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے بہانے اس طرح سے استشہاد کر کوئی جواز کا راستہ فراہم کر لیں، یہ نہیں. اس کے لیے کوشش کریں گے. الحمدللہ اس کوشش کے لیے حضرت مولانا ناظر صاحب نے اور ہمارے ناظم صاحب نے ہمارے اساتذہ کو ملک کے جو باحیثیت لوگ ہیں ان سے تعلق کے لیے بھیجا. ہمارے 2 استادوں کو راجستھان بھیجا گیا ہے، مولانا ہمارے شہاب الدین صاحب اور مولانا معراج الحسن صاحب راجستھان پر آئے مخصوص ملاقاتوں کے لیے، اور امت کو عطیے کی رقم اللہ کے راستے میں وقف کرنے پر متوجہ کرنے کے لیے یہ حضرات آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان کا دورہ راجستھان کے مختلف شہروں میں ہوگا، اور اس وقت راجستھان کے ماشاءاللہ ہمارے ماشاءاللہ علماء یہاں موجود ہیں. یہ حضرات آپ کے یہاں ممکن ہے ان کو موقع ملے، یہ حضرات آئیں گے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اور تو درخواست کیا تو آپ خود اس کو سمجھیں گے. ان حضرات کا استقبال شاعر نشار ہونا چاہیے، ان حضرات کا تعاون راجستھان کی سرزمین پر بھرپور ہونا چاہیے. یہ ہمارا حق نہیں بلکہ ہمارے اوپر یہ فریضہ ہے. اور یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء اور مسلم پرسنل بورڈ، یہ سب جو ملت کے کام ہو رہے ہیں، ان سب امانتوں کا یہ حق ہے جو ہم ان کا تعاون کر ہم کر سکتے ہیں. اس پر بھی متوجہ رہیں ہمارے رفقا خاص طور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. میرے عزیز دوستو، میں کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ سے کچھ بات کروں، اس لیے کہ میں بھی ایک عالم ہوں، آپ حضرات بھی تمام لوگ عالم ہیں. آپ کو کیا چراغ کو تو روشنی پہنچا نہیں سکتا، تو آپ سے کیا بات کی جائے، کیا کہا جائے. یہ
हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन अब कहा है तो कुछ बातें आज करता हूँ। आप में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमसे ज़्यादा इल्म वाले हैं, और जाहिर है कि कम इल्म ज़्यादा इल्म वालों को क्या बता सकता है, लेकिन मशवरे की मौलाना ने बताया कि ये मशवरे की मजलिस है, तो हर आदमी मशवरा देता है। तो चंद बातें हैं जो बहुत ज़रूरी लगती हैं। तो हमारे जो उलमा हज़रात हैं, ज़ाहिर है वो किसी न किसी मदरसे से भी जुड़े होंगे, तहरीकात से जुड़े हैं, और मिली तंजीमों से, सोशल वर्कर्स भी होंगे वो। और ये एक इस्लामी तरीक़ा है कि हर मैदान में, हर जगह में एक मदरसे से लेकर मुख्तलिफ जो तहरीकें चल रही हैं, जो इस्लामी हैं, जो अखलाक़ी हैं, उन तहरीकात से जुड़ के काम करना, ये दीन है। दीन ही क्या एक अमल है। जो काम भी अल्लाह के लिए किया जाए, जिस प्लेटफॉर्म से भी आदमी करे, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। अल्लाह उसको कदर की निगाह से देखते हैं। जो काम बेनियत किया जाता है, जिसमें अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी मकसूद नहीं होती, वो काम ज़ाहिर है अल्लाह के यहाँ कोई कदर मंजिलत नहीं रहे, उसकी कोई अल्लाह के यहाँ हैसियत नहीं। क्या है वो आपका अमल पहाड़, यहाँ तो पहाड़ी इलाका है, इन पहाड़ों जैसा अमल अगर आपने किया और बेनियत किया, तो अल्लाह के यहाँ उसकी एक कंकर के बराबर, इस पहाड़ के अंदर अरबों खरबों कंकर है, उस एक कंकर के बराबर भी अल्लाह के यहाँ उसकी कदर कीमत नहीं। तो एक तो ये कि हम खिदमत कर रहे हैं, दीन के कामों में लगे हैं, हमें सोचते रहना चाहिए कि आपके आमाल की कीमत कैसे बढ़ेगी, अल्लाह के यहाँ कैसे उसकी कदर मंजिलत होगी। तो इसको ध्यान में रखिए। जो जिम्मेदारियां अल्लाह ने आपको दी हैं, उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ पूरा किया जाए। अगर आप उस्ताद हैं तो उस्ताद की बड़ी जिम्मेदारी है। एक उस्ताद को सिर्फ पढ़ा के छुट्टी नहीं करना है, बल्कि पढ़ाना है, और एक एक बच्चे पर नज़र भी रखनी है, उसकी तरबियत भी करनी है। बहुत सी जगह सुना जाता है, देखा जाता है कि बच्चा कुछ भी उल्टा सीधा बक देता है, उस्ताद के सामने बक देता है, उस उस्ताद के सर पर जो ही नहीं रहेंगी, उसको लगता है कि उसने सुना ही नहीं। मालूम हुआ कि तालीम तो आप दे रहे हैं, लेकिन तरबियत बिल्कुल नहीं है। तो आलिम तो वो बनेगा, लेकिन बेअमल बन के रहेगा। इसलिए ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन चीज़ों पर भी नज़र रखें जो तरबियत की लाइन की है। किसी भी बुरी बात पर हमें टोकना चाहिए, और टोकने का ये मतलब नहीं है जैसे उस्ताद लोग डंडा बजाते हैं, ये तरबियत का तरीका अब बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल माहौल दुनिया का बदल गया। अब यह साबित हो गया है कि मोहब्बत से जितना आप अच्छा पढ़ा देंगे, मार के नहीं पढ़ा सकते। मारने का कंसेप्ट जो था वो पुराना हो गया, बिल्कुल फेल हो गया, उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं बची। अब जो कामयाबी है वो स्कूलों से भी हमें कुछ सबक लेना चाहिए। स्कूलों में मार पिटाई नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं कि सुबह बच्चे किस खुशी से स्कूल जाते हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब स्कूलों में भी मारा जाता था। बिल्कुल हम छोटे थे, हमारे घर के बगल में 2 बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, मुसलमानी, उनको उनके वालिदैन रक्शे में बांध कर स्कूल भेजा करते थे, बाकायदा रस्सी में बांध ले जाओ इसको। तो वो कहते क्यों? कह रहे वो कहते हम जाएंगे नहीं, टीचर मारते बहुत है, हम काम करके दिखाते हैं तब भी टीचर मारते हैं। लेकिन अब नहीं सुनने में आता कि कहीं इस कदर मार पिटाई हो और इस कदर हंगामा आ रहे हैं। तो ये साबित हो गया कि जबान से, अखलाक से आप जो बात उनको बताएंगे वो मुअस्सिर ज़्यादा होगी। डंडे से जिद भी बच्चे के अंदर पैदा होती है, जाओ हम कल से पढ़ने ही नहीं आएंगे, देखे कैसे मारते हो। तो ये तरीका फेल है। अब मोहब्बत से तालीम दी जाती है, तो आप पढ़ा रहे हैं तो आप इसका भी तरबियत भी आप ही की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने आपको जो मकाम और मर्तबा दिया है वो बड़ा ज़बरदस्त मकाम और मर्तबा। एक आलिम का मकाम और मर्तबा अल्लाह के कितना अजीम है, वारिस अंबिया भी बताया गया है।
اللہ کا مقرب قریب بندہ بنایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے ایک عالم کی فضیلت 100 عابدوں سے زیادہ ہے، ایک عالم کا مقام 100 عابدوں کے اوپر ہے، ایک عالم کا مقام مجاہد سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو کتنی زیادہ خوشخبری ہے آپ کے لیے، لیکن آپ کے لیے اس وقت جب آپ اس کا حق ادا کریں ایمانداری سے، صرف تدریس میں نہیں، صرف تحقیقات میں بھی جتنے لوگ جڑے ہیں ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایمانداری کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ ایمانداری ضروری، جتنا ان کو وقت دینا چاہیے اتنا وقت دیں، یہ نہیں کہ کسی اپنے ذاتی کام سے نکل گئے کوئی بہانہ بنا دیا یا اور کام دوسرے کر لیے، اور جو آپ کے تنظیم کا وقت تھا یا تدریس کا وقت تھا بہانے سے دوسرے، تو ایمانداری بے حد ضروری تھی۔ اور آپ اس وقت زیادہ اچھا کام کریں گے جب آپ اپنے مقام کو سمجھیں گے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام رکھا ہے 100 عابدوں پر۔ عبادت کتنی بڑی چیز سمجھی جاتی ہے، اس عبادت گزار پر جو تہجد پڑھتا ہے اس پر عالم کو فضیلت حاصل ہے، اور 100 عابدوں پر ایک عالم۔ تو اپنے مقام اور اس کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ آپ کو مقام عطا فرمایا ہے، اور یہ سب ایمانداری کے ساتھ ہی ہو پائے۔ اخلاص نیت ضروری ہوتا ہے، اخلاص نیت ہوگا تو آپ کا بیڑا پار ہونے میں کوئی چیز روڑا نہیں بنے گی۔ اللہ نے بہت اعلیٰ عرفہ مقام آپ کا بنایا ہے، بس یہ کہ آپ اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اور جو کچھ بھی آپ کی اس کے حصے میں ہے کام، اس کو پورا کر کے وہ کیا جا سکتا ہے۔ علم اسلام کی سب سے اولین چیز ہے، علم سے بڑھ کر اسلام میں کوئی دوسری چیز نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں عبادات اور دوسری چیزوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کو جو مقام عطا فرمایا وہ کسی چیز کو حاصل نہیں۔ جبھی تو عالم کی فضیلت عابد پر ہے، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو عابد کو فضیلت ہوتی، جو اپنی رات کی نیند کو حرام کر کے عبادت میں لگ جاتا ہے اس پر عالم کو فضیلت حاصل ہے۔ تو علم ہی کی تو بات ہے، علم ہی کی۔ ہم اپنے معاشرے کے بچوں پر خصوصی نظر رکھیں، جو بچے نہیں پڑھ رہے ہیں ان کی فکر کریں، فیس نہیں دے سکتے ہیں کہیں سے انتظام کر کے ان کے فیس کا انتظام کر لیں، اور دوسری چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو اور بچوں کو بڑی محبت سے پڑھائیے، بہت ہمت اور ان کی ہمت بڑھائیے، ان کے والدین کی ہمت بڑھائیے اور علم کی اہمیت بتائیے، تاکہ وہ یہ نہ ہو کچھ دنوں کے بعد بچے کو مزدوری پر ادھر ادھر کاموں میں لگا دے کہ 100 روپے کما لائے گا، اس سے بہتر۔ تو یہ چیزیں آپ کی ذمہ داری ہوگی، گھر گھر جانا، بچوں کی کو آمادہ کرنا، ان کے والدین کو آمادہ کرنا، علم کی اہمیت بتانا، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں۔ مولانا ظفر صاحب نے دوسری پہلو پر بہت عمدہ گفتگو کی ہے، ظاہر ہے شہزادان کا بھی وقت ہونے والا ہے، تو یہیں پر اپنی بات کو، ظاہر ہے کہ میں نہیں چاہا آپ سے کوئی بات کروں، لیکن حکم کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا۔ اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما، یہاں کے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کو بھرپور کامیابی عطا فرما، علم کی ترقی میں، اس گاؤں کی تعلیم کے سلسلے میں، فکر میں، اللہ ان کو مکمل طور پر کامیابی اور مدد ان کے لیے مدد کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو واقعی اسم بامسمى خیر المدارس بنا دے، یہاں خوب بچے پڑھیں اور خوب تعلیم حاصل کریں اور دین کی خوب خدمت کریں، ایک داعیانہ مزاج رکھنے والے یہاں کے طلبہ بنے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنے والے بنے۔ اے اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کی
پریشانیوں سے اس کی حفاظت فرما، اس کی آمین مالی مدد فرما، ہر آمین طرح کے لوگوں کو اس سے جڑنے کی توفیق، دعوت کا مزاج والے اس سے جڑے اور اس کے کاموں میں شریک ہوں، ہر طرح کی کا تعاون کریں، اور جو یہاں کے ذمہ دار ہیں ان کو اللہ حوصلہ عطا فرما، ان کی ہر طرح سے ان کی مدد فرما، اور جو لوگ یہاں پڑھانے والے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، اور ان کو ان کی خدمات کے اللہ اپنے پروردگار قبول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔